حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کہ انسان جب بھی مانگے تو اللہ ہی سے مانگے. کسی صورت کے اندر، کسی حال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے نا امید نہیں ہونا. اسباب ہوں یا نہ ہوں، ہر صورت کے اندر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، دامن پھیلائے تو اللہ ہی کے سامنے پھیلائے. اسی سلسلہ کے اندر بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ آپ نے سنا قرآن و حدیث کے حوالے سے، کہ ان پر بھی جس وقت کوئی مشکل وقت آیا، کوئی مصیبت آئی، تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے دربار کے اندر بلند کیے، اللہ ہی سے مانگا. سب سے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کے ہم امتی ہیں، جن کی شفاعت کا ہمیں آسرا اور سہارا ہے، ان کے حالات و واقعات بھی دیکھے جائیں تو جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ ہی کے دربار کے اندر اپنے ہاتھ بلند کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دن رات اللہ کی توحید سنائی اور قرآن سنایا، لیکن مکہ والوں نے ماننے سے انکار کر دیا. چند لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا. شیب ابی طالب کے اندر آپ محصور ہو گئے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے. ہم جیسے اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ حکا پانی بند کر دیتا. مکمل بائیکاٹ. 3 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، یہ بائیکاٹ رہا. اب جس وقت یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 صدمے آئے یکے بعد دیگرے. ایک حضرت ختیجہ کے انتقال کا اور دوسرا ابو طالب کی وفات کا. اور یہ دونوں شخصیتیں ایسی تھیں کہ مکہ کے اندر لوگ ان کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے. حضرت ختیجہ کا بھی بہت بڑا عزت و احترام تھا.
اور ابو طالب اس کا بھی بڑا عزت و احترام تھا. حضرت خدیجہ تو ایمان لے آئیں اور اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. ابو طالب ایمان نہیں لایا، لیکن اس نے آخری دم تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جس وقت وہ بستر مرگ پر تھا، کمزور ہو چکا تھا اور اس کو اپنی زندگی کی امید بھی کوئی باقی نہیں تھی، تو یہ مشرکین نے مکہ، یہ سرداران قریش، یہ اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب کو جا کر کہتے ہیں کہ تیرے بھتیجے نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، ہمارا سانس تو ناک میں کیا ہوا ہے، اس کا جو مطالبہ ہے ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف یہ لا الہ الا اللہ سنانے کے اندر تھوڑی سی کمی کر دے، نرمی کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو بلایا. نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو یہ سرداران قریش اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. ابو طالب کہنے لگا بھتیجا ان کو پہچانتے ہو؟ جی چاچا، یہ میرے اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، قریشی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں سردار ہے، یہ فلاں سردار ہے. پترا تینوں پتہ ہے کہ میرے کو کیوں آئے نے؟ چاچا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ابھی آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے پیغام بھیجا تو آ گیا ہوں. ابو طالب کہنے لگا کہ یہ اس واسطے آئے ہیں کہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا مطالبہ ہے یہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر تے کسے سونی لڑکی نال شادی کرنی آ تے اس کا بھی انتظام کر دیں گے، جے اگر تینوں مال و دولت ڈھیر چاہیے تو یہ کہندے نے کہ اسی اکٹھا کر کے تیرے قدماں ڈھیر کر دیواں گے، جے اگر مکے دی حکومت لینا چاہنا ہے تو اسی مشورہ کر کے تینوں اپنا حکمران بنا لینے. چاچا اگلی گل یہ وے کہ کہندے نے کہ لا الہ الا اللہ اے سنان دے اندر تھوڑی جی کمی کریا کر، کوئی وقت تے ویکھ لویا کر، نہ تو دن وینا نہ تو رات وینا، نہ تو اے وینا کہ کوئی پراؤنا آیا ہے، مہمان آیا تے کوئی گلاں وچ مشغول ہے، نہ تو اے وینا کہ مجمع، نہ تو وینا کہ کلا بندہ کھڑوتا ہے، گھر دے وچ بھی ہونا ہے تے دستک دینا لا الہ الا اللہ پڑھ لو نہیں تے مارے جاؤ گے، جے اگر کدھر اسی کھڑوتے ہوئے چراہ دے اوتے تے تاں وی لا الہ الا اللہ پڑھ لو نہیں تے مارے جاؤ گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ساری بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا یہ تو مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ مکے کی حکومت لے لو اور لا الہ الا اللہ سنانا چھوڑ دوں، رب کعبہ کی قسم اگر محمد کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور پوری کائنات کی حکومت میرے سامنے پیش کریں تو میں ساری کائنات کی حکومت ٹھکرا دوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں سنانا چھوڑ سکتا. اے میں سناندے ہی رہاں گا، دعائیاں دیندے ہی رہاں گا. اب جس وقت ابو طالب نے یہ استقامت دیکھی، استقلال دیکھا نبی علیہ السلام کا، تو یوں نبی علیہ السلام کے کندھے پر اس نے تھپکی دی اور کہنے لگا جی او پترا تو پھر جویں مرضی آئی سنائی آ، کوئی ویکھاں گا کیویں اکھ تیرے وال اٹھدی ہے یا کوئی کیویں انگلی تیرے وال اٹھدی ہے، میں تیرے نال ہاں، جویں مرضی آ سنائی آ. یہاں تک اس نے ساتھ دیا نبی علیہ السلام کا، لیکن کلمے کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ میرا چاچا اس نے میرا بڑا ہی ساتھ دیتا ہے، بڑا ساتھ دیتا ہے، اتراؤ چڑھاؤ دے اندر، صبح سویر دے اندر، جدوں بھی کوئی مشکل وقت آیا تے میرے نال کھڑوتا ہویا ہے تے کاش کدی کلمہ پاڑی لوے. آخری وقت کے اندر بھی نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ چاچا جے اچھی آواز نال نہیں پڑھدا تے میرے کان وچ ہی کہہ لے کل قیامت دے دن احاجو لاکا عند اللہ، میں تیرے واسطے اللہ دے ہاں حجت تے پیش کر سکنا کہ یا اللہ میرے چاچے نے کان وچ تے کلمہ پاڑی لیا سی نا، تے اس تو بغیر گل کوئی نہیں بننی چاچا، تے کلمہ پڑھ لے. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا بھتیجا بات تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں تیرا دین بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، تیرا قرآن بھی سچا ہے، لیکن جے اگر میں کلمہ پڑھ گیا نا تے اے جڑے سارے بیٹھے ہونے نا ببلیاں مارنیاں تے انہاں آکھنا ہے ویکھو جی ابو طالب آخری وقت وچ ڈر کے تے محمد دا دین قبول کر لیا ہے، اس واسطے میں اپنے باپ دادے دے دین دے اوتے ہی مرنا چاہنا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا، میں تیرا دین نہیں قبول کرنا اگرچہ تیرا دین سچا ہے. لیکن ساتھ اس نے آخری دم تک دیا ہے، ساتھ نہیں چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ نبی علیہ السلام
نے جس وقت یہ جواب سنا چچا کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، بلکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ چاچا نے میرا کیڈا ساتھ دیتا ہے تے چاچے نے میری گل نہیں منی آخری وقت وچ، پتہ نہیں رب دے ہاں کی بنے گا۔ اور ادھروں نبی علیہ السلام نے یہ خیال بھی کیتا کہ چلو اللہ کو منگا کے تے صحیح نہ کہ یا اللہ میرے چاچے نو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے آ گئے تو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سونیا جس دے نال تو محبت کرنا ہے تے اپنے اختیار دے نال انہوں ہدایت دے لویں نہیں، اے ہدایت تیرے اختیار وچ نہیں، ہدایت میرے اختیار وچ ہے۔ اے ہدایت بن منگیا نہیں آوندی، اے ہدایت بن منگیا نہیں ہوندی، بن طلب کیتیا نہیں ہوندی۔ میرے کول جڑا کوئی ہدایت منگے میں اللہ دے واسطے رستے کھول دینا ہننا، لہذا اے معاملہ تیرے اختیار چ نہیں، اے میرے اختیار وچ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ آیت سنی نا تے مسکرائے تے خوش ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کیوں خوش ہونا ہے پیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جڑی قرآن دی آیت نے انہیں خوش کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیویں خوش کیتا سو؟ اکھے یا رسول اللہ شکر ہے ہدایت والا معاملہ رب نے اپنے کول رکھیا ہے۔ اکھے او کیویں بھائی؟ اس واسطے کہ یا رسول اللہ جے اگر تھوڑے اختیار وچ ہدایت ہوندی نا تے تساں سب تو پہلا تے اپنیاں نو دینی سی، سانو غلاماں نو کنے پوچھنا سی یا رسول اللہ؟ کاڑے کلوٹیاں نو کنے پوچھنا سی، غلاماں نو کنے پوچھنا سی؟ شکر ہے رب دا کہ ہدایت والا معاملہ اس نے اپنے کول رکھیا ہے، کسے نو اس نے ہدایت تے کنٹرول نہیں دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی آئے، یا رسول اللہ او تہاڈا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر جا کے ٹویا کڈ کے انہوں پوریا دبیا، محمد پھر اتھے کی کر سکتا ہے؟ اس دی اگر موت کفر دیتی ہونی سی تو میں پھر اس دے وچ مجبور ہاں میں اپنے چچا کے لیے دعا ضرور مانگوں گا، اللہ سے استغفار ضرور کروں گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیتا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن دی رم جھم لا دیتی، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ میرے نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے۔ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، فلاں ہمارا قریبی، فلاں دوست وہ شرک و کفر کی حالت میں مرے اور پھر مجھ سے دعا مانگتے رہے، انج انہوں آندے رہن کہ اللہ بخشس، انج آکھن کہ اللہ بخشس بہشتی، نا 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 نا، یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ جتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لہذا میں قطعاً اجازت نہیں دوں گا۔ تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ جس وقت یکے بعد دیگرے دو صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آ گئے، مکے والیاں واسطے رستہ کھلا ہو گیا، میدان صاف ہو گیا، انہاں دن رات ایک کر دیتی نبی علیہ السلام نو تکلیفاں دین تے۔ نبی علیہ السلام ذہنی طور دے تیار ہو گئے کہ یار مکے والے تے مندے نہیں پے تے طائف چلنے آ، اوتھے تین سردار نے، انہاں نال میری کو دور دی رشتہ داری بھی ہے تے ہین بھی کو بندے دے پتر، ہو سکدا ہے انہاں نال گل کراں تے میری کو گل مان نہیں لین تے نال ٹوری پین تے اللہ دا دین اسی لوگاں نو دسیے تے توحید سنائیے، کوئی میرا معاملہ سوکھا ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام یہ سوچ کر طائف چل پڑے، حضرت زید کو ساتھ لے لیا۔ اب وہاں تین سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ان تینوں سے ملاقات کی اور اپنا آنے کا مقصد بیان کیا کہ بھائی میں اس واسطے آیا ہوں کہ اللہ کا رسول ہوں، تم توحید کو قبول کرو، میری دعوت کو قبول کرو اور میرا ساتھ دو۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، حتیٰ کہ یہاں تک اس انداز کے اندر ٹھکرایا، محمد اسی گوارے ہی نہیں کر دے کہ تیرے نال گل کریے، اس معاملہ دے اندر سانو اپنے باپ دادے دے دین دے اتے رہن دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بات کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ذہنی طور پر یہ تیار ہو کے گئے تھے کہ میں مکہ کو چھوڑ کر طائف جاتا ہوں، اگر طائف والوں نے بات مان لی تو وہاں پر رہ کر دین کا کام کروں گا، یہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر گئے تھے۔ اب جس وقت انہوں نے بات نہ مانی، انکار کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے انہوں نے آکھیا کہ یار تساں میری گل تے مننی کوئی نہیں، میری دعوت تے تساں تسلیم کیتی کوئی نہیں، تے ہن کم از کم مکے والیاں نو نہ دسیو کہ محمد مکہ چھڈ کے تے ساڈے کول آیا سی، تے اے نیت لے کے آیا سی، اے ذہن لے کے آیا سی، تے اساں محمد دی گل کوئی نہیں مننی، لہذا یہ مکے والوں کو نہ بتانا وگرنہ مکے والے تو میرے اور مخالف ہو جائیں گے۔ ان بدبختوں نے یہ بات بھی تسلیم نہ کی،
الٹا اباش قسم کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ اپنی جھولیوں کے اندر پتھر لے لو اور محمد کو طائف کی وادی سے باہر نکال دو، کہیں محمد کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم پر نحوست نہ آ جائے، ہمارے معبود ناراض نہ ہو جائیں، لہذا محمد کو طائف کی وادی سے اور یہ طائف کے علاقے سے حدود سے باہر نکال دو۔ ہن نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہاں جھوڑیاں وچ پتھر لے لے، نبی علیہ السلام نو ہن مار دین پہ، کوئی نبی علیہ السلام نو کہندا ہے کذاب ہی، دوسرا کہندا نہیں مفتری آ، تیسرا کہندا ہے نہیں مجنون پاگل ہی نعوذ باللہ، چوتھا کہندا ہے اوئے اوئے فلاں فلاں، جتنے منہ اتنی باتیں، اور نبی علیہ السلام کو گالیاں بکتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کئی میل تک ان کے آگے لگ کے دوڑے ہیں، کئی میل تک پتھریلی زمین پر کئی میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے۔ ایک دفعہ مدینہ دے اندر نبی علیہ السلام دے کولوں پوچھیا گیا یا رسول اللہ اے پورے عرصے تبلیغ دے اندر سب تو زیادہ دھانوں تکلیف کدوں پہنچی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو موقعوں دے اتے سب تو زیادہ مینوں تکلیف پہنچی، ایک جسمانی طور دے اتے تے ایک روحانی طور دے اتے۔ جسمانی طور دے اتے ادوں مینوں سب تو زیادہ تکلیف ہوئی سی جدوں میں طائف والیاں کول گیا سا انہاں نوں اللہ دی توحید سنان واسطے، تے انہاں مینوں پتھر مارے سن تے وٹے مارے سن، ادوں مینوں بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ اور دوسرا روحانی طور پر اس وقت مجھے تکلیف پہنچی تھی جب مدینہ کے اندر منافقین نے میری عائشہ پر تہمت لگائی تھی، اس وقت بھی میں محمد بڑا دکھیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کئی میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دوڑے ہیں، بلکہ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ وہ نوجوان آئے، نبی علیہ السلام کو سہارا دے کر اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگے محمد کیڑے رب دی توحید سنان واسطے آیا، دعوت دین آیا، جیڑا تینوں ساڈی مار دے کولوں بچا نہیں سکدا، حفاظت نہیں کر سکدا، اس رب دی توحید سانوں سنان واسطے آئے، جا اسی تیرے رب دی توحید نہیں مندے، اسی اللہ دی توحید نہیں مندے، جا اے اپنا مسلک اپنے کول ہی رکھ۔ نبی علیہ السلام کو اٹھایا سہارا دے کر، پھر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ نبی علیہ السلام پھر دوڑے۔ عتبہ شیبہ یہ سخت دشمن ہے نبی علیہ السلام کے، بدر کے میدان کے اندر ان کے پاس سرداری کا جھنڈا تھا کفار کی طرف سے، لیکن سخت دشمن ہونے کے باوجود انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی حالت کو دیکھا تو اس دشمن کو بھی ترس آ گیا تھا، اس دشمن کو بھی ترس آ گیا تھا، لہذا وہ اپنے باغ کے اندر تھے۔ ان کا غلام تھا اداس، اس کو بلا کر کہتے ہیں اداس ادھر آؤ۔ اداس گیا، اے ویکھنا محمد دی قوم نے محمد دا کی حال کیتا ہی، ایتھے اس طرح کر اے کھجور اے انگوراں دا خوشہ توڑ لے اور محمد دے سامنے جا کے رکھ دے، تے محمد نو قرابت دا واسطہ دیں کہ واپس نہ کرے، بڑا دکھیا ہویا بیٹھا ہے اور بڑا مجروح ہویا بیٹھا ہے، ویکھ سر تو لے کے تے پیراں تک لہو لوہان ہویا پیا، جا کے محمد دے سامنے رکھی تے محمد نو کہویں اے کھا لوے، اگرچہ اسی تیرا دین تے قبول نہیں کر دے، تیری دعوت تے قبول نہیں کر دے، لیکن اساں تیرا حال ویکھیا تے سانو ترس آ گیا۔ اداس لے کر آیا نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی علیہ السلام نے ہدیہ تھا قبول کر لیا۔ آپ دانا توڑنے لگے تو آپ نے کہا بسم اللہ۔ اداس کہندا ہے اے تساں بسم اللہ کتوں سیکھیے؟ اس علاقے دے لوگ جدو کام شروع کردے نے لات دا نام لیندے نے، منات دا نام لیندے نے، حبل دا نام لیندے نے، عزا دا نام لیندے نے، تے تسی اللہ دا نام کتوں سیکھ لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو مینوں اے دس کہ تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا جی اداس۔ آپ نے فرمایا کیڑے علاقے دا رہنا ہے؟ کہنے لگا نینوا دے علاقے دا رہن والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جہاں میرا بھائی یونس رہا کرتا تھا، حضرت یونس کا تذکرہ آپ نے گزشتہ درس کے اندر سنا تھا، یہ نینوا کے علاقے کے رہنے والے تھے، او جہاں میرا بھائی یونس رہا کرتا تھا اس علاقے کا۔ اداس کرنے لگا ہے دھانو کن نے دسیا جی یونس نینوا دے علاقے دے رہن والا؟ اس علاقے دے اندر صرف میں اس علاقے دے رہنا نا، تے میرے تو علاوہ کس نے نہیں پتا کہ یونس نینوا کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور یونس کو پیغمبر تھا بھی کوئی لوگوں نو پتہ ہی کوئی نہیں، تے دھانو کیویں پتہ لگ گیا جبکہ تسی تے مکے دے رہائش پذیر ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے وہ بھی نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ لہذا اداس نے جس وقت گل سنی تے اداس آپ دے پیراں تے ڈگ کے تے آپ دے پیراں نو بوسہ دین لگ پیا۔ او عتبہ شیبہ آپس دے اندر دونوں کہندے نے او ساڈا غلام بھی گیا، اے ساڈے ہتھوں گیا، بلا کے کہندے نے اداس واپس آؤ۔ اداس واپس گیا تے اداس نو سمجھان لگ پے او تیرا عیسائیت والا مذہب ہے، نعوذ باللہ محمد صابی ہے، بے دین ہے۔ اس وقت وہ جو دیندار ہوتا تھا نا اس کو لوگ صابی کہتے تھے، آج وہابی کہتے ہیں، اس وقت صابی کہتے تھے۔ اے محمد صابی آ تے تیرا عیسائیت والا دین ہے تے خیال کریں کدھر محمد دیا گلاں وچ نہ آ جائیں۔ اداس کہنے لگا
تسی میرے سردار ہو، لیکن میں تھانوں ایک سچی گل دساں تے صحیح گل دساں کہ دس او کیڑی ہے؟ اکھے کہن لگا مینوں رب دی قسم ہے اس کائنات دی دھرتی اتے محمد نال بہتر انسان کوئی نہیں جے، محمد نال افضل اور سونا انسان کوئی نہیں۔ اکھے تینوں کیویں پتہ ہے جی؟ اکھے مینوں اونے او گل دسی ہے جڑا اللہ دے نبی تو بغیر دس کوئی نہیں سکدا۔ اور چل چل چھڑ پراں، ایویں تو گلاں لگا ہوئے ہیں، تے بڑیاں سا گلاں سنیاں نے۔ ادھر وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکتہ امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ میرے پروردگارا میں محمد کس نوں جا کے دکھڑے سناواں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ دنیا وچ میرے دکھڑے سنن والا کوئی نہیں، میرے شکوہ شکایت سنن والا کوئی نہیں، میرے دکھڑے شیر کرن والا کوئی نہیں۔ اللہ میری شکوہ شکایت تیرے دربار دے اندر، میرے دکھڑے تیرے سامنے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ ایڈی ڈاڈی قوم بنائی آ تے محمد نو نہ دے وس پا چھڑے آئی، جے اگر ایڈی ڈاڈی قوم دے منوں وس پانا سہی تے کم از کم میرا وجود بھی انج دا بنا دین دو۔ وجود تے میرا بنائے ریشم تے ابرک نالوں بھی نازک، گلاب دے پھلاں نالوں بھی نازک بنائے تے ایڈی ڈاڈی قوم دے وس پائے۔ ذوف قوتی وذوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے پروردگار وزنی منوں ایڈا بنائے جدوں فرشتے میرا وزن کرن لگے۔ ایک فرشتے نے جس وقت منو ترازو وچ رکھیا ہے تے میرے مدے مقابل ایک بندہ رکھیا سو تے میرا وزن بھاری نکلیا ہے، پھر 2 رکھے سو تاوی میرا وزن بھاری نکلیا، پھر 10 رکھیو سو تے تاوی میرا وزن بھاری رکھیا، پھر 100 رکھیا سو تاوی میرا وزن بھاری رکھیا۔ تے جڑا دوسرا فرشتہ سی اس نو کہندے چھڈ دے محمد دا وزن نہ کر، ساری کائنات نو ایک پلڑے وچ رکھیں تے تاوی محمد دا جوڑ کوئی نہیں۔ اتنا منو وزنی بنایا ہی، اتنا منو آلہ تے افضل بنایا ہی، لیکن میرے پروردگار میں طائف والے کول گیا تے جا کے میں ہوڑا پہ گیا۔ وہوانی علی الناس، میں ہوڑا پہ گیا، انہاں میری قدر نہیں جانی۔ اللہ اللہ وہوانی علی الناس انت ارحم الراحمین، لیکن میرے پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، سارے نالوں زیادہ رحم کرن والا ہے تے اپنے بندیاں نال محبت کرن والا ہے۔ انت رب المستضعفین، تے میرے پروردگارا تے تو کمزوراں دا رب ہے۔ اے اللہ میں محمد بھی کمزوراں، انت ربی، میرا رب بھی تو ہے۔ میں کمزور ہاں، میرا رب بھی تو ہے۔ دنیا تے میرا آسرا کوئی نہیں، سہارا کوئی نہیں، اجے تک تے میں دنیا تے آیا نہیں تے باپ دا سایہ پہلے اٹھ گیا ہے تے جدوں میں 6 سال دی عمر نو پہنچیا تے ماں دا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، دادا بھی دنیا تو چلا گیا، چاچا بھی دنیا تو چلا گیا، میری ختیجہ بیوی اللہ اللہ جیڑا سب کچھ میرے اتے نچاور کرن والی او بھی دنیا تو ٹر گئی۔ میں محمد دا دنیا تے آسرا کوئی نہیں، جڑے میرے سنگی ساتھی او بیچارے اپنے جوگے کچھ نہیں، میرا او کی کرن۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری۔ اے اللہ میرے دشمن نو میرے جسم دا مالک بنا دیتے،
اے اللہ انہاں اے جڑے میرے دشمن تیرے توحید دے ویری انہاں میرے جسم دا چا مالک بنایا ہی علم تکن ساختا علی فلا ابالی، لیکن میرے پروردگار جے اگر تیری قضا انجے تے محمد دی رضا بھی انجے، جے اگر تیرا فیصلہ انجے تے محمد دی رضا بھی انجے، اللہ اللہ جے تیری قضا انجے تے محمد دی رضا بھی انجے، علم تکن ساختا علی فلا ابالی، لیکن میرے مولا کریم میرے پالنہارا میری اکو درخواست ہے تو میرے نال ناراض نہ ہوویں پیا، باقی سارا جگ ناراض ہو جائے مینوں کوئی پرواہ نہیں۔ علم تکن ساختا علی فلا ابالی، جے اگر تو ناراض نہ ہوئے تو منو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، جے تیری مدد میرے سامنے حال رہی، تیری رضا دی چادر میرے اتے رہی۔ ایک اور موقع دے اتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے دعا کر دیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ میرے پروردگار میں محمد وصل لایا ہے، پوری رات کھڑوتا رہا، پیر میرے ورم کر گئے، اکھاں میریاں سرخ ہو گئیاں، میں اپنے بستر دے قریب نہیں گیا، ایڈیاں لمیاں راتاں میں محمد نے مصلے اتے کھڑو کے گزار دیتی ہے، کدی قیام دی حالت دے اندر تے کدی رکوع دی حالت دے اندر تے کدی سجدے وچ جا کے میں دعائیاں دیندا رہا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، کدی اتحیات دی شکل دے اندر اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کدی قیام دی حالت دے اندر تیرے قرآن دیاں تلاوتاں تے کدی رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم دیاں دعائیاں، ساری رات میری انج کر کے گزر گئیں، لیکن میں محمد ہاتھ چوک کے تیرے دربار دے اندر اقرار کرنا پیا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ جویں تیری عبادت کرن دا حق ہے، جویں تیری تعریف کرن دا حق ہے، انج میں رب تیری تعریف نہیں کر سکیا، اے میرے پروردگار میرے تے ناراض نہ پیا ہوویں، میں انج تیری تعریف نہیں کر سکدا جویں تو آپ اپنیاں تعریفاں کرنا ہے، اللہ میں تیری عبادت کرن دا حق ادا نہیں کر سکدا، اے میرے پروردگار میرے تے ناراض نہ پیا ہوویں، میرے تے اپنی رضا دیاں چادراں سٹ دیویں، ہاں ان لم تکن ساختا علی فلا ابالی، اے میرے پروردگار جے اگر تو ناراض نہ ہوئے تے میں پوری دنیا دے اندر تیری توحید دا جھنڈا لہرا کے رواں گا، انقلاب برپا کر کے رواں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ منگ دین، ادو اللہ دا عرش ہلن لگ پیا، اللہ دا غضب جوش وچ آ گیا، فرمایا جبرائیل لبیک رب جلیل، فرمایا فلاں پہاڑ دا فرشتہ قبیس پہاڑ دا فرشتہ اے لے جا تے میرے محمد نو جا کے میرے سلام بھی دے دیویں تے میرا سنیاہ بھی دے دے، جے اگر میرا محمد انج راضی ہوندا ہے طائف اور مکے والے پہاڑاں نو ملا دیو، ہاں ملا دینا، سرما بن جائے انہاں دا رگڑے جاون، وچے مکے دے مکین تے طائف دے مکین، وچے بیت اللہ بھی تباہ ہو جائے، منو کوئی ضرورت نہیں، پر میرا سونا محمد راضی ہونا چاہیے۔ جبرائیل امین آئے، قبیس دا فرشتہ قبیس پہاڑ دا فرشتہ آیا، طائف پہاڑ دا فرشتہ آیا، نبی علیہ السلام دے سامنے غلام بن کے کھڑوتے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے سلام دیتا ہے، اللہ دا سلام قبول کرو، تے اللہ انج کر کے پہ کہن دین، پیشکش پہ کر دین، ہن دھاڑی مرضی ہے، اشارے دی ضرورت ہے، اسی پہاڑ ملا دیواں گے، اے تکو قبیس پہاڑ دا فرشتہ میرے نال، اے فلاں پہاڑ دا فرشتہ میرے
دینا, صرف اشارہ کرنا ہے, ان آپس کے اندر ملا دینا ہے, ستیا ناس ہو جانا ہے. تیرا پیا کہندے مینوں بیت اللہ دی ضرورت بھی نہیں, میرا سونا دکھیارا محمد راضی ہونا چاہیدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جبرائیل امین دی گل نو سنیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نا جبرائیل نا نا, میرے ویڑے دی رونق کیوں خراب کرانا آیا ہے؟ نا 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 نا, جے اگر میرے ویڑے دی رونق خراب ہو گئی, اللہ اللہ اے سارے اجڑ پجڑ گئے تے محمد نے کلمہ کس نو سنانا ہے؟ اللہ دی توحید دی دعوت کس نو دینی ہے؟ نا 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 نا, میں اپنی امت دی تباہی دا باعث بن کے نہیں آیا, میں تے اپنی امت دی ہدایت دا باعث بن کے آیا. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم نو تباہ نہ کریں, میری قوم نو ہدایت دے دیویں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے, تو کس کے دربار کے اندر؟ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر میں یہ بات سمجھاؤں گا کہ جو دعا کرنی ہے اس دعا کے اندر کسی کے بھی ہم نے واسطہ وسیلہ پیش نہیں کرنا, ڈائریکٹ اللہ کو منگنا ہے. اللہ نے خود آکھیا کہ تسی منگ دے نہ تھکو تے میں دیندہ نہ تھکا, لہذا میرے دربار کے اندر کسی کا واسطہ وسیلہ وہ پیش نہ کرو. میں اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ کریم ہوں, مانگنا تمہارا کام ہے, دینا میرا کام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.